الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كيف الورى، مصباح الظلم جمیل الشام شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، سدرۃ المنتہی مقامہ، قاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودۃ، والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغربین رحمۃ للعالمین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تعزنا لئن شكرتم لأزيدنكم. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب الہی، کتاب مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے. قانون متعادل یہ قائم ہے ہر دنیا کے لیے کہ ہر انسان بدل چاہتا ہے. اب کیسی کون بدل چاہتا ہے؟ مزدور دن بھر مزدوری کر کے شام کو اس کا بدل چاہتا ہے. دفتر میں کام کرنے والا وہ مہینے میں گورنمنٹ سے بدل چاہتا ہے، جس کا نام تنخواہ ہے، سیلری ہے. کسان اور دیہاتی شام کو اپنے بھینس کو چارہ ڈال کر وہ دودھ چاہتا ہے بدل. مولوی اور ذاکر یہ بھی بدل چاہتے ہیں دبی زبان میں. یعنی ہر انسان بدل چاہتا ہے. جب سب چاہتے ہیں تو جس نے سب کچھ بتایا وہ بھی آپ سے بدل چاہتا ہے.
اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، رسول اللہ بھی بدل چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کو اسلام سکھایا۔ بدل کیا چاہتے ہیں رسول اللہ؟ میرے اہل بیت سے قربت و محبت اختیار کرو۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکر منعم واجب ہے۔ شکریہ میں اور حمد میں فرق ہے۔ شکریہ کسی نعمت کے پانے پہ کیا جاتا ہے، اور حمد ہر حال میں ہے، جس حال میں ہو الحمدللہ۔ اب کون سی شے کس کے لیے نعمت ہے؟ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے ہو، لا تحصو۔ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں ہم کو اور آپ کو عطا کی ہیں۔ یہ آنکھ، کان، ناک، جسم، روح، سب یہ کیا ہے؟ سب نعمت ہے۔ آنکھ چلی جانے پر، ہاتھ چلے جانے پر تب معلوم ہوتا عیب کیا ہے۔ تو سب یہ نعمتیں ہیں، اور شکریہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ لیکن کچھ چیز کچھ لوگوں کے لیے نعمت ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا الو، چمگادڑ، یہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دن نہ ہو، اس لیے کہ دن میں ان کو نہیں دکھائی دیتا ہے، رات ہی رات رہے۔ چور ڈاکو یہ چاہتے ہیں کہ چاند نہ نکلے، سورج کی حکومت نہ ہو، تو ہمیں چوری کرنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی شکریہ، کون سی نعمت آپ کے لیے شکریہ، اور اس پہ شکریہ پہ آپ شکر ادا کیجئے اللہ کا، کون سی نعمت ہے آپ کے لیے۔ یعنی ہر نعمت پہ شکر خدا لازم ہے اور ضروری ہے۔ حمد کا اور شکر کا فرق بھی معلوم ہو گیا کہ حمد کسے کہتے ہیں اور شکر کسے کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے بھی شکریہ ادا کیا نعمتیں دے کر۔ جناب سلیمان نبی اللہ، چرند پرند جتنے تھے سب ان کے تابع تھے۔ ہوا ایک دن بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے، پالنے والے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ سلیمان تم کیسے میری شکریہ ادا کرو گے؟ کہا چاہتا ہوں۔ کہا سلیمان تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ ان کا پیدا کرنے والا میں ہوں، ان کو رزق دینے والا میں ہوں، ان کا خالق میں ہوں، شکریہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ کہا پروردگار ایک موقع تو دے دے شکریہ کا۔ کہا اگر چاہتے ہو تو شکریہ ادا کرو۔ اب جناب سلیمان نبی اللہ نے جتنے چرند پرند حیوانات، انسانات، جنات، سب کو ہوا کے ذریعے سے دعوت پہنچا دی کہ فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر کل سب کی دعوت ہے۔ جنوں کو بتا دیا، انسانوں کو بتا دیا، سب ایک دوسرے کو بتا دیے کہ دعوت ہے۔ اب جناب سلیمان نبی اللہ کا تخت دریا کے کنارے لگا، ہر قسم کی مخلوق آ رہی ہیں اور اللہ کی تعریف کیے جا رہے ہیں، ایسی ایسی مخلوقیں آ رہی ہیں، اور کھانے کا انبار جمع کیا جا رہا ہے، انبار پہ انبار، انبار پہ انبار لگ رہے ہیں۔ اتنی بڑی مخلوق خدا ہے، اور سب کے لیے انتظام کرنا۔ سلیمان نبی اللہ نے سب کو حکم دے دیا، جناتوں کو، انسانوں کو، کہ تم انتظام کرو ان کی مخلوق کا۔ سب انتظام ہو گیا۔ اب اتنی ہی دیر میں ایک مچھلی نے دریا سے اپنا سر نکالا، کہا مجھے اپنا رزق چاہیے۔ سلیمان نبی اللہ نے کہا ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ وہ مچھلی کہنے لگی یہی اور آپ میں، خدا میں اور آپ میں فرق ہے کہ وہ بغیر مانگے دیتا ہے، آپ مانگنے پہ نہیں دے رہے ہیں۔ سلیمان نبی اللہ کو یہ بات پسند آ گئی،
کہا بھائی جلدی انتظام کرو اس مچھلی کی غذا کا۔ اب آئے ٹوکرے پہ ٹوکرے ڈال رہے ہیں، کھا رہی ہے۔ کہا پیٹ بھر گیا؟ کہا ابھی ہم نے آدھا بھی نہیں کھایا ہے۔ کئی انبار خالی ہو گئے لیکن پیٹ اس کا نہیں بھرا۔ اس نے کہا ہمارا خدا ایک دانے سے ہمارا پیٹ بھر سکتا ہے، اس لیے سلیمان تم نے مجھے خلق نہیں کیا ہے، اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، وہ جو ہے رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اتنا سننا تھا، سلیمان نبی اللہ سجدے میں گر گئے۔ کہا پالنے والے یہ میرے بس سے باہر ہے، آپ ہی نے پیدا کیا ہے، آپ ہی ان کو رزق دے سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ شکر منیم واجب ہے۔ پیغمبر اسلام جب دنیا سے جانے لگے، وفات کا وقت قریب ہوا تو جناب فضہ کو بلایا۔ جناب فضہ کو جانتے ہو کون ہیں؟ حبشے کی رہنے والی شہزادی ہیں، در زہرا پر کنیز بن کر آئی ہیں، سب کچھ بادشاہی چھوڑ کر۔ رسول اللہ نے کہا کہ دنیا سے جا رہا ہوں، فضہ جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو۔ کہا مجھے کیا چاہیے، کنیزی زہرا سے اچھا کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں کچھ مانگ لے۔ کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں مانگتی ہوں۔ کہا ایک دعا تو یہ مانگتی ہوں کہ پالنے والے میں دیکھتی ہوں حسین اور شہزادی زینب صحن کھانے میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نانا کا دین بچانا ہے۔ حسین کہتے ہیں سر دے دوں گا، اور شہزادی زینب کہتی ہیں میں چادر دے دوں گی اور اپنے نانا کا دین بچا لوں گی۔ خدایا اس وقت تک مجھے زندہ رکھ۔ رسول نے کہا یہ تیری دعا پوری ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ ایک دعا اور ہے۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں اور مجھے اللہ اتنی طاقت قدرت دے دے کہ میں اہل بیت کی خدمت کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ تیسری دعا کیا تھی؟ کہ مولا حسین مجھے کربلا لے جائیں۔ تینوں دعا فضہ کی قبول ہو گئی۔ جو خدمت فضہ نے کی، مقتل آپ اٹھا کے دیکھیے جتنے مقتل لکھے گئے ہیں، جناب فضہ کا نام روشن ہے، چمک رہا ہے۔ کربلا میں شہزادی زینب کو پل پل کی خبر دیتی تھی، اور یہ بی بی کربلا میں اس کے دونوں بازو ظالموں نے توڑ دیے تھے، جناب فضہ کے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے کہا فضہ تمہیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ کہا تم ہوتے تو کیا دعا مانگتے؟ کہا پیغمبر کہہ رہے تھے تو میں دعا مانگتا کہ قیامت تک اللہ مجھے بادشاہی دے دے۔ کہا دوسری دعا کیا مانگتے؟ کہا اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ کہا تیسری دعا کیا مانگتے؟ کہا کہ اس کے بعد اللہ مجھے جنت دے دے۔ فضہ نے کہا یہ تو ظرف اور ظرف کی بات ہے، جیسا جس کا ظرف ہوتا ہے ویسی اس کی فکر ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ پیغمبر اسلام نے شکریہ ادا کیا، کب؟ جب نبوت ملی۔ لیکن اللہ نے کہا اے میرے نبی، اس کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت میں اضافہ نہیں ہوگا، رسالت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ نبوت لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد دوسرا انداز تھا شکریہ کا، جب شہزادی زہرا پیدا ہوئی تب اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے جاتے تھے زہرا کے گھر، شہزادی زہرا اپنی جگہ پہ بابا کو بٹھاتی تھی، اللہ اکبر، اور مصافحہ کرتی تھی۔ رسول خدا بیٹھتے تھے، جب شہزادی رسول کے گھر جاتی تھی تو نبی اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر شہزادی زہرا کو بٹھاتے تھے۔ جب دنیا میں حسن جیسی نعمت آئی تب پیغمبر نے شکریہ ادا کیا، جب حسین جیسی نعمت آئی تب
रसूल खुदा ने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया और शुक्र अगर सीखना है तो इमाम सज्जाद से सीखो। इमाम सज्जाद की सहीफ़े कामिला अगर किताब न होती तो आज किसी को दुआ मांगने का तरीका न मालूम होता। अगर मौलाए कायनात की नहजुल बलागा न होती तो आज तौहीद किसी के समझ में ना आती। ये दोनों किताबें जो हैं इतनी मोतबर हैं, नहजुल बलागा और सहीफ़े कामिला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की। दुआ मांगने का तरीका इमाम सज्जाद ने बताया। इमाम सज्जाद घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक गोशे में आग लग जाती है, घर जल रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं, लोग आए आग बुझा दिए। उसके बाद इमाम सज्जाद से कहते हैं, फ़र्जंद रसूल, किस चीज़ ने आपको इतना बेपरवाह कर दिया है कि आप उस चीज़ में मशगूल हैं? कहा, जहन्नम की आग ने, जहन्नम की आग ने। इमाम बाक़िर अभी बचपना है, घर ही में कुआं, बड़ा गहरा कुआं है, उसमें गिर जाते हैं और जब गिर जाते हैं तो बीवी चीखने लगती है। इमाम सज्जाद मुसल्ले में नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे कहती है, मेरा बेटा कुएं में गिर गया है। लेकिन इमाम नमाज़ पढ़ते रहे, नमाज़ पढ़ के आए, कुएं के पास खड़े हुए, हाथ को डाला, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और निकाल लिया। अल्लाहु अकबर, कुएं से निकाल लिया। कहा, ऐ ज़ईफ़ुल यकीन, अगर मैं खुदा की तरफ से मुंह मोड़ लेता तो खुदा मेरी तरफ से मुंह मोड़ लेता, मुंह मोड़ लेता। जब ज़ईफ़ुल यकीन कहा तो वो रोने लगी। तो यही जवाब दिया कि अगर मैं मुंह मोड़ लेता तो वो भी मुंह मोड़ लेता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दूसरी चीज़, एक बलख का रहने वाला इमाम सज्जाद के पास आया। हर साल वो आता था मक्के हज करने के लिए, और जब हज से फारिग होता था तो मदीने जाता था और ये घर से बड़े तोहफे तहाइफ ले जाता था इमाम के लिए, इमाम सज्जाद के लिए। एक साल जब तोहफे तवाइफ लेके चला, बीवी ने कहा, ये कहाँ ले जा रहे हो? तुम ही तो ले जाते हो, तुम्हारे इमाम भी तुम्हें कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? कहा, क्या बक रही है, वो मेरे इमाम हैं, इमाम सज्जाद हैं, वो कायनात के इमाम हैं। खामोश हो गई बीवी। वो आया हज पे आया, मक्के में ज़ियारत की, हज किया, उसके बाद मदीने में आया, इमाम सज्जाद के घर में आया। इमाम सज्जाद ने दरवाज़ा खोला, घर में आया, खाने के वक्त दस्तरखान लगा हुआ था। इमाम ने कहा, खाना बैठ के खा ले। इमाम के साथ खाना खाने लगा। खाने से फारिग हुए तो इमाम ने कहा, तू मेरा मेहमान है, मैं मेज़बान हूँ, तुम्हारा हाथ धुलाऊँगा। उसने कहा, नहीं मौला, मुझे दीजिए, मैं आपका हाथ धुलाता हूँ। अल्लाह अकबर। ज़र्फ़ में पानी डालना शुरू किया, इमाम का हाथ धुला रहा था। धुलाते धुलाते इमाम ने पूछा, ज़मीन पे क्या गिर रहा है? कहा, पानी। कहा, गौर से देख। तो गौर से देखा तो क्या आया? दुर्र अबियस, सफ़ेद मोती गिर रहे थे। फिर डाला पानी। कहा, फिर डालो। कहा, क्या देख रहा है? कहा, इस मरतबा देख रहा हूँ सुर्ख अहमर याकूत। तीसरी मरतबा डाला। कहा, अब क्या देख रहा है? कहा कि मैं ज़मरुद देख रहा हूँ। अल्लाह, सब ज़मरुद। कहा, इसको ले ले और ले जाकर अपनी बीवी को दे देना, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उसको दिया। वो मोती लेके घर पे आया, बीवी को दिया। कहा, फ़र्जंद रसूल, ये बात मेरी बीवी ने कही थी कि आप हर साल तोहफ़े तहाइफ ले जाते हैं, आपके इमाम क्या देते हैं? मेरे अलावा और मेरे बीवी के अलावा तो वहाँ कोई नहीं था। कहा, जो कायनात का इमाम होता है वो हर चीज़ को जानता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कायनात का जो इमाम होता है वो हर चीज़ को जानता है, पहचानता है।
اب دے دیا اس کو۔ اگلے سال جب حج پہ آنے لگا بیوی کہنے لگی میں بھی چلوں گی۔ اللہ اکبر، بیوی چلی، راستے میں بیمار ہوئی، انتقال ہو گیا۔ یہ آیا مکے میں حج کیا، حج کرنے کے بعد پھر آیا امام سجاد علیہ السلام کے پاس، کہا کیا ہو گیا؟ کہا زیارت کے لیے حج کے لیے بیوی آ رہی تھی، راستے ہی مر گئی۔ کیا چاہتا ہے کہ تیری بیوی زندہ ہو جائے؟ کیا مولا زندہ ہو سکتی ہے؟ کہا کیوں نہیں زندہ ہو سکتی ہے؟ امام سجاد کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اب دعا کرنا تھا، کہا جا تیری بیوی زندہ ہو گئی۔ اب جو پلٹ کے آیا دیکھا کہ اس کی بیوی زندہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے آئی امام سجاد کے پاس، زیارت کیا، کہا مولا میں تو مر گئی تھی، آپ نے مجھے زندہ کر دیا۔ کہا 30 سال تیری عمر بڑھ گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ خود ہی انسان اپنی عمر گھٹاتا ہے اور خود ہی بڑھاتا ہے۔ صدقہ دیجئے عمر بڑھ جائے گی، قطع رحم کیجئے بھائی بہن رشتہ دار سے، عمر گھٹ جائے گی۔ اگر صلہ رحم کیجئے گا تو عمر بڑھ جائے گی۔ لیکن یہی تو مسئلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں ہر جگہ بھائیوں کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، سب سے قطع رحم ہے، کوئی کسی کے یہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حدیث رسول، حدیث امام یہ کہہ رہی ہے کہ تم صلہ رحم کرو، اور سب سے زیادہ صلہ رحم جو کرو اپنے رشتہ داروں پہ کرو، اپنے اقارب پہ کرو۔ لیکن اقارب کو کون دوسرے تو دیکھتے ہیں، لیکن جو رشتہ دار عزیزدار ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر ہمیں آپ کو عمر بڑھانی ہے تو صلہ رحم کریں، عمر بڑھ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام حج پہ گئے، ایک صحابی تھا زہری، کہا یا ابن رسول اللہ اس سال مجمع کتنا ہے؟ لاکھوں کا مجمع ہے حج میں۔ کہا تو لاکھوں کو مجمع دیکھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ اعجاز امامت کا ہاتھ زہری کے چہرے پر، آنکھوں پر پھیرا، آسمان کے پردے ہٹے، کہا اب دیکھ۔ جب وہ اب دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے اس میں تو انسان کم دکھائی دے رہے ہیں، اس میں کوئی بندر دکھائی دے رہا ہے، کوئی گدھا دکھائی دے رہا ہے، کوئی کتا دکھائی دے رہا ہے۔ کہا مولا امام سجاد علیہ السلام یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ ان کے دل میں ہمارے اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ محبت نہیں ہوگی تو اسی صورت میں سب نظر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ آج کی تاریخ 8 محرم کی تاریخ جناب عباس سے مخصوص ہے۔ آپ صبح سے مصائب جناب عباس کے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون عباس؟ حسین کے لشکر کا علمدار عباس۔ سنو گے روایت، ایک دن امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بلایا، جناب عباس فوراً حاضر ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا ایک وقت عباس وہ آئے گا کہ تیرا آقا حسین بلاتا رہے گا، تو نہیں آئے گا۔ اب جناب عباس زمانے کا تعین امام نے نہیں کیا کب، جناب عباس نے کہا اگر میں سو رہا ہوں گا اور امام بلائے اور میں نہ حاضر ہو سکا، جناب عباس نے سونا ہی ترک کر دیا۔ 7 دن جناب عباس سوئے نہیں، کہیں مولا بلا لے اور اگر سو جائیں گے تو جا نہیں پائیں گے، تو اسی اس میں فکر میں کہ کب میرا مولا حسین بلا لے۔ یہ بات جناب ام کلثوم کو پتہ چلی کہ جناب عباس 7 دن سے سوئے نہیں ہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں۔
आई जनाब ज़ैनब से बताया जनाब उम्मे कुलसूम ने कि अब्बास 7 दिन से सोए नहीं हैं, आंखें सुर्ख हो गई हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास को बुलाओ। जनाब अब्बास आए, सर को झुकाए रहे, कुछ बोले नहीं। शहजादी ने कहा सर को ऊपर उठाओ। कहा अम्मा ने मना किया है, कभी सर उठा के ज़ैनब से बात ना करना। कहा मेरे हक का वास्ता, सर उठाओ, बातें करो। एक मर्तबा माँ की तरफ देखा, अम्मा इजाज़त है। बस सर को उठाया, देखा आंखें सुर्ख हैं, 7 दिन से सोए नहीं हैं। बाजुओं को पकड़ा और लेकर इमाम हुसैन के पास आई। ए मेरे भैया हुसैन, आपने अब्बास को क्या कह दिया है कि अब्बास 7 दिन से सोए नहीं हैं? कहा ज़ैनब मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा अब्बास एक वक्त आएगा कि मैं आवाज़ दूंगा तुम नहीं आओगे। अरे वो वक्त तो अभी बहुत दूर है। अल्लाहु अकबर। जनाब अब्बास अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कूफे की मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते देते देखा हुसैन बैठे हुए हैं। हुसैन के चेहरे से मालूम हुआ हुसैन प्यासे हैं। कम्बर को बुलाया, कम्बर जाओ मेरे लाल के लिए पानी ले आओ। जनाब अब्बास भी उस मजलिस में बैठे हुए थे, फ़ौरन उठे आए घर में। कहा मादरे गिरामी मुझे पानी दीजिए, मेरा हुसैन प्यासा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा हुसैन का कोई सक्का बने। अल्लाह अकबर। पानी लेकर सबसे पहले हाजिर हो गए। एक मर्तबा देखा मौला अली ने, कहा अब्बास तुम पानी लेकर आ गए। बाजुओं को चूमने लगे। कहा अब्बास तुमको हमने जो है तुम्हारी परवरिश की है करबला के लिए, वो करबला के लिए तुम्हें परवरिश की है। अल्लाह अकबर। ये जनाब अब्बास हैं। करबला का हर शहीद घोड़े से गिरने के बाद जब जाता था तो सबसे पहले उसको मौलाए कायनात आबे कौसर से सैराब करते थे। जब जनाब अब्बास घोड़े से गिरे हैं और जनाब मौलाए कायनात आबे कौसर लेकर आए, जब कौसर लेकर आए कहा अब्बास पानी पी लो। कहा नहीं बाबा, अभी भी हमारे कानों में बच्चों की अलतश अलतश की सदाएं आ रही है। हाँ, अज़ादारों किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा में। आज की तारीख ऐसी तारीख है कि इसे गाजी से मखसूस किया गया है जिसकी हाजतें ना पूरी होती हो, मन्नतें ना पूरी होती हो। जब 8 मुहर्रम आए तो मौला अब्बास की हाज़िरी ज़रूर मान ले, उसकी पूरी पूरी मन्नत पूरी होगी। अल्लाह अकबर। वो भी वक्त आया। एक मर्तबा अब्बास की शख्सियत का पता यहाँ से चलता है। जब इब्ने ज़ियाद ने उम्र साद को हुक्म दिया कि हुसैन के लश्कर, हुसैन के खैमे को फुरात के किनारे से हटा दो, जब ये हुक्मनामा लेकर आया तो एक मर्तबा अब्बास घोड़े की रिकाब पर खड़े हो गए जैसे खैबर में अली खड़े हुए थे, और खड़े होकर कहते हैं ए रायतिल कलाब, ए कुत्ता चराने वाली औरत के बेटे, उम्र साथ तेरी इतनी हिम्मत है कि हुसैन का खैमा फुरात के किनारे से तू अब्बास के होते हुए हटा ले। अल्लाह अकबर। तुझे अपने लश्कर पे बड़ा घमंड है। अल्लाह अकबर। जब अब्बास जाने लगे, खैमे से रुखसत हुए, जंग पे जाने लगे, तो बीबियों के चेहरे जर्द हो गए। जब बीबियों के चेहरे जर्द हो गए तो एक मर्तबा पूछा जनाब ज़ैनब ने, बीबियों चेहरे पे जर्दी क्यों आ गई है? कहा अब तो अब्बास जा रहा है, मेरी चादर का जामिन कौन होगा? कहा देखो घबराओ नहीं, चादर की फिक्र न करो, अब तो तुम्हारी चादर की ज़मानत ज़ैनब ले रही है। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब ने फिज़ा को करीब बुलाया, कहा पल पल की खबर अब्बास की देते रहो। अब्बास गए, जंग करना शुरू किया। एक मरतबा फिज़ा दौड़ी दौड़ी आई, कहा गज़ब हो गया शहज़ादी,
عقاب حسینی کا دائنا بازو قلم ہو گیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جھٹکا لگا، پھر سنبھل گئی۔ کہا فضا کیسے جنگ کر رہا ہے؟ کہا جیسے ہاتھ کٹنے سے پہلے کر رہا تھا ویسے ہی کر رہا ہے۔ کہا ہاتھ تو کٹتے رہتے ہیں۔ اتنی میں پھر دوڑی دوڑی فضا آئی۔ کہا شہزادی عقاب حسینی کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی تو ایک مرتبہ کہتی ہے فضا اب میرا عباس کیسے لڑ رہا ہے؟ کہا عباس اب ٹھوکروں سے لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ چیخ کر کہتی ہے عباس کے گرز لگا اور زین سے زمین پر آ گئے۔ علی کی بیٹی سر سے چادر اٹھاتی ہے، ایک مرتبہ تھوڑا سے جھکی، جھکنے کے بعد کہا اے بیویو تمہاری چادر کی ضمانت میں نے لی تھی، اب میں واپس لے رہی ہوں جو وہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حسین فرات کی طرف چلے، ردا گری ہوئی ہے، گیسوئے امامت میں خاک کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی عباس کے لاشے پہ پہنچے نہیں تھے، دور ہی سے حسین رو رہے تھے۔ ارے جو اکبر کے لاشے پہ نہ رویا، عباس کی لاش کو دور سے دیکھ کر کیوں رو رہا ہے؟ عجب نہیں حسین جواب دے، تمہیں نہیں معلوم ہے یہ 9 لاکھ کا جو لشکر جمع ہوا ہے یہ عباس کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی امام لاشے عباس پر پہنچے نہیں تھے، ظالموں نے نیزے اٹھائے، تلواریں بلند کی، لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسین تیری بہن زینب کو عباس پہ بڑا ناز تھا، اسی کی بھروسے پر مدینے سے چلی تھی، حسین تیرا عباس کہاں گیا؟ ارے حسین کے پہنچتے پہنچتے عباس کی لاش کے کتنے ٹکڑے کر دیے۔ حسین آگے بڑھے، ٹکڑوں کو جمع کیا اور کبھی چومتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سوچنے لگے عباس کی لاش خیمے میں لے جاؤں کہ نہ لے جاؤں؟ اگر لے جاتا ہوں سکینہ موت سے پہلے ہی مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آواز دی عباس نے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اشارے سے علی اکبر کو بلایا کہ اے اکبر میں وصیت کرتا ہوں، وصیت نہیں واجب ہو جائے گی، دیکھو ایک بات میری سنو، میں نے سنا ہے عمر سعد کے لشکر والوں سے جب شام غریبہ آئے گی تو حسین کے گھوڑے، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائیں گے۔ اب علی اکبر میرے لاشے کو عمر سعد کے پاس لے جانا اور اس سے کہنا کہ اگر حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے کا ارادہ ہے تو میرے بھائی حسین کی لاش چھوڑ دینا، میرے چچا عباس کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام حسین سر کو جھکائے ہوئے تھکے ہوئے قدموں سے خیمے کی طرف چلے، اور جب خیمے کی طرف چلے خیمے میں آئے، بیٹھے، نظریں جناب زینب سے ملی، ایک مرتبہ کچھ کہہ رہے تھے، آنکھوں میں کچھ بتا رہے تھے جناب زینب کو۔ یہ جناب سکینہ دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ آئی سکینہ، دونوں ہاتھ بابا کے گلے میں ڈال دیا، کہا اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہا بیٹا بیٹی سکینہ تیرا چچا مارا گیا۔ کہا بابا میرے چچا کی لاش کہاں ہے؟
حسین کہتے ہیں سکینہ ارے تیرا باپ ضعیف ہو گیا ہے، تیرا چچا جوان ہے، تیرے بابا سے میت نہیں اٹھتی ہے، اتنا کہنا تھا۔ سکینہ نے گلے سے ہاتھ چھڑایا، آگے جناب زینب کا ہاتھ پکڑ لیا، اے بوبی زینب میرے ساتھ چلو، اے بوبی ام کلثوم میرے ساتھ چلو، اماں رباب ساتھ چلو، اماں ام لیلہ ساتھ چلو، چلتے ہیں فرات کی طرف، ابا چچا عباس کا لاشا لے آتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے آواز دی، کہا اے زینب مت جاؤ، سکینہ مر جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اس مجلس کو قبول فرما، خدایا محمد وال محمد کے صدقے میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کو محفوظ فرما۔ خدایا محمد وال محمد کے صدقے میں تمام مومنین جو مومنات مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا محمد وال محمد کے صدقے میں ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے ناصرون فرما۔ ماتب حسین